مگر میرا اندازہ غلط تھا۔ شامیر وہیں کھڑا رہا اور اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وہ غصے سے ان لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ابریش کو چھوڑ دو ورنہ تم لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا، جس پر وہ آدمی ہنسنے لگا اور گاڑی میں بیٹھے باقی لوگ بھی گاڑی سے باہر آ گئے۔ سنو لڑکے، تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور ہمیں ہمارا کام کرنے دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مارنا پڑ جائے۔ اس آدمی کی بات سن کر شامیر غصے سے بولا کہ ابریش کو آنچ بھی آئی تو تم لوگوں کی خیر نہیں، اس لیے تم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اسے چھوڑ دو اور آرام سے یہاں سے چلے جاؤ۔ شامیر کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ جس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اس نے میرے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے پکڑتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانا چاہا۔ میں مسلسل اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ دیکھتے ہی شامیر اس آدمی کی طرف بڑھا، مگر دو آدمیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، جس پر شامیر نے ایک آدمی کو زوردار تماچا دے مارا جس سے وہ دور جا گرا، اور ساتھ ہی دوسرے آدمی کو پکڑ کر بہت مارا۔ باقی دو لوگوں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر شامیر نے ان دونوں کو پچھاڑ دیا۔ شامیر کا ایک ایک وار ایسا تھا کہ دوبارہ اس کے سامنے کھڑے رہنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ اب وہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ جس انسان نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اب اس کی گرفت چھوٹ رہی تھی۔ شامیر بہت غصے میں تھا، اس نے بہت بے رحمی سے مارا سب کو۔ اس آدمی کو شامیر مار ہی رہا تھا کہ پیچھے زخمی ہوا ایک انسان نے پستول نکالی اور شامیر پر نشانہ باندھا، جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی اس آدمی نے گولی چلا دی۔ گولی لگنے کے باوجود بھی شامیر پوری کوشش کر رہا تھا لڑنے کی، اس نے ہار نہیں مانی۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میری آواز سن کر کافی لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ سب نے ان آدمیوں کو پکڑ لیا اور پولیس کو کال کر دی۔ پولیس نے آ کر ان سب کو گرفتار کر لیا۔ ادھر شامیر بہت زخمی حالت میں تھا، بہت خون بہہ رہا تھا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اسے حوصلہ دینے لگی کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایمبولینس آتی ہی ہوگی۔ جس پر اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا۔ بولو بولو شامیر، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جس پر اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، ابریش، ایک بات جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا مگر کبھی کہہ نہیں پایا۔ شامیر کی اس بات پر میں نے اس سے مزید پوچھا، کہو شامیر، کیا بات ہے، تم نے کیا کہنا ہے؟ جس پر شامیر نے بات شروع کی اور لڑکھڑاتے ہوئے کہا، ابریش، جس دن تم میرے پاس آ کر بیٹھی اور مجھ سے محبت کا اظہار کیا، تم اسی وقت میرے دل میں اتر گئی تھی۔ تم مجھے بہت پیاری لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سب ایک مذاق تھا، ایک کھیل تھا۔ اس کے بعد تم نے اتنی بار میرا دل دکھایا، مگر نہ جانے کیوں میں تم سے نفرت نہیں کر پایا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں غریب اور تم بہت امیر گھر سے ہو، مگر محبت تو کچھ نہیں دیکھتی۔ اور میں نے تمہارے بابا سے سنا تھا کہ ان کے بہت دشمن ہیں جن سے ابریش کو خطرہ ہو سکتا ہے، اسی لیے میں ہمیشہ تمہارے آس پاس ہی رہتا تھا تاکہ تمہیں کچھ نہ ہو۔ شامیر کی یہ باتیں سن کر میں روئی جا رہی تھی۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کہ میں اسے کیا کہوں۔ کتنے میں شامیر کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کے الفاظ رکتے جا رہے تھے۔ جو ہاتھ اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا میرا، وہ چھوٹ رہا تھا۔ اتنے میں ایمبولینس بھی آ گئی اور اسے اسپتال لے گئے۔ آپریشن ہوا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو، یہ معجزاتی طور پر بچ گئے ہیں۔ گولی تو ہم نے نکال دی ہے، مگر ہوش آنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ میں شامیر کے پاس ہی تھی۔
آج مجھے بے صبری سے انتظار تھا کہ کب یہ آنکھیں کھولے اور سب سے پہلے مجھے دیکھے۔ آج میرا غرور خاک ہو چکا تھا، میرا تکبر چور ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ قسمت مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کرے گی۔ آج ساری دنیا کی رونقیں مجھے پھیکی لگ رہی تھیں۔ اگر آج شامیر نہ ہوتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ آج مجھے اپنے کیے گئے ہر برے سلوک پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ میں شامیر کے پاس بیٹھی، اس کا ہاتھ تھاما اور رونے لگی۔ روتے روتے میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہو رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی۔ اتنے میں شامیر کے ہاتھوں میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ دیکھا تو وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا۔ میں بہت خوش تھی، میرے بابا اور سب بھائی بھی وہیں تھے۔ اسے ہوش آیا۔ اس نے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ یہی کہ ابریش، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ شامیر کی یہ بات سن کر میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا اور میں اس کے کندھے سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو شامیر، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہارا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ سچ کہوں تو محبت تو مجھے تم سے اسی وقت ہو گئی تھی، مگر میری انا مجھے اسے قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ اس پر شامیر نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، دلاسا دیا اور کہا، ارے پاگل، اگر میں نے ناراض ہی ہونا ہوتا تو تمہارے آس پاس کیوں رہتا؟ میں ناراض نہیں ہوں تم سے۔ اور ہنسنے لگا۔ اس کے ہنسنے پر میں بھی ہنسنے لگی۔ شامیر، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے کئی بار میری بیٹی کی جان بچائی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ لیکن میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے بابا نے شامیر کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا۔ شامیر نے جواب دیا، جی انکل، کہیں، کیا حکم ہے؟ جس پر بابا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اسی طرح ساری زندگی میری بیٹی کی حفاظت کرو۔ شامیر نے بابا کی اس بات پر حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تب بابا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تمہاری اور ابریش کی شادی کر دوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ یہ بات سن کر شامیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جی میں اس بارے میں کیا کہوں، آپ ابریش سے پوچھ لیں۔ میں بھی بابا کی اس بات سے بہت خوش تھی، تو میں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے۔ میری بات پر بھی شامیر کافی حیران ہوا اور خوش ہوا۔ بابا نے ہماری شادی کا اعلان کر دیا۔ کچھ دن ہاسپٹل رہنے کے بعد جب ہاسپٹل سے گھر جانے لگے، ہاسپٹل کے باہر وہی گاڑی کھڑی تھی جو کہ شامیر کو بہت پسند تھی، شامیر کی ڈریم کار۔ شامیر اس کے پاس سے گزرا، اسے دیکھتا رہا اور پھر نظر جھکا کر آگے بڑھنے لگا، جس پر میں نے اسے آواز دیکھ کر روکا۔ شامیر، کہاں جا رہے ہو؟ گاڑی تو یہ کھڑی ہے۔ شامیر نے حیرت سے کہا، ہاں لیکن یہ تمہاری گاڑی تو نہیں ہے، اس جیسی ہے مگر تمہاری نہیں ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ میری نہیں ہے، یہ تمہاری ہے۔ میری بات پر شامیر نے چونک کر مجھے دیکھا، کیا تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس پر میں نے کہا کہ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، یہ تمہاری گاڑی ہے، یہ میں نے تمہارے لیے لی ہے۔ میں نے چابی شامیر کو تھماتے ہوئے کہا، نہیں ابریش، میں یہ تحفہ نہیں لے سکتا، یہ میں نہیں لے سکتا، تم اسے اپنے پاس رکھو۔ میں نے اس پر پیار سے غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم میری بات نہیں مانو گے کیا؟ پھر میں ناراض ہو جاؤں گی۔ جس پر شامیر ہنسنے لگا اور مان گیا۔ اسی گاڑی میں ہم گھر واپس آئے۔ کچھ عرصے بعد دھوم دھام سے ہماری شادی ہو گئی۔